السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم قرآن پاک کا دوسرا پارہ سیقول شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ، الف لام میم ہمارا مکمل ہوا پہلا پارہ، تو دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے تحویل قبلہ کے واقعہ سے۔ آیتیں ہیں اس میں 142 سے 147 تک۔ اس رکوع میں جو آج ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 17، آج ہم رکوع نمبر 17 پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ کا۔ تو اس میں کل 6 آیتیں ہیں 142 سے 147 تک۔ تو اس میں جو رکوع نمبر 17 ہے سورہ بقرہ کا، اس میں واقعہ تحویل قبلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 رکوع ہم نے پڑھے تھے جو تمہیدی رکوع تھے، وہ تحویل قبلہ کے ضمن میں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو امام الناس ہیں اور جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، تو ان کا ذکر تھا، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی اولادوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کی عبادت کریں گے، اور یہ سارا ہم پیچھے رکوع میں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے رب، آپ کے آباء و اجداد کے پروردگار ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسلیں تھیں، بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور بنی اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تو اب ان میں سے کچھ راہ راست پر رہے اور کچھ جو ہیں وہ انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ بہرحال اس رکوع میں ہم تحویل قبلہ کا ذکر کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو واقعہ یہ تھا کہ پہلے قبلہ جو تھا مسلمانوں کا وہ یروشلم بیت المقدس تھا، جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا اور عیسائیوں کا بھی قبلہ تھا۔ اب وہی قبلہ چلا آ رہا تھا مسلمانوں کا بھی۔ اب یہ قبلہ جو مسلمانوں کے لیے مقرر ہوا تھا، اس کے بارے میں کہیں واضح حکم نہیں آتا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہو مسلمانوں کے لیے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، تبھی ہو سکتا ہے یہ وہی خفی میں حکم ہو اس کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ہدایات ہوں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہو جو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہو۔ تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی واضح آیت نہیں ہے کہ وہ قبلہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہو۔ لیکن پہلے شروع میں وہی قبلہ تھا جو اہل کتاب کا تھا، وہی مسلمانوں کا تھا، اور اس بات پہ یہودی اور اہل کتاب بڑے خوش ہوتے تھے کہ مسلمان ہمارے اتباع کرتے ہیں، ہمارے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ظاہر ہے کہ بیت اللہ شریف سے خاص عقیدت تھی، تو دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ان کا قبلہ ہو، اور چونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا۔ بیت المقدس تو کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنوایا تھا نا، تو وہ تو بہت بعد میں بنا قبلہ، لیکن پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہی قبلہ اول تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب مدینہ آ گئے، تو لیکن دل سے وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا، وہ نماز پڑھتے تھے تو اس رخ میں نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں ان کے سامنے ہوتے تھے، اس طرح سے وہ نماز اس رخ پہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اگر وہ صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو اس سے پھر بیت اللہ کی طرف پشت ہوتی تھی، تو یہ پسند نہیں تھی، ظاہر ہے دل کو برا لگتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اور اس رکوع میں اسی کا ذکر ہے تحویل قبلہ کا، جو ہجرت مدینہ کے بعد کوئی کافی عرصہ 1.5 سال بعد یہ حکم نازل ہوا تھا تحویل قبلہ کا، مسلمانوں کو بیت المقدس سے رخ پھیر کے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا رکوع، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سیقولو ان قریب کہیں گے، یقولو فعل مضارع ہے، شروع میں سین آ گیا، اس کا مطلب ہے سین جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو وہ قریب کے زمانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ سیقولو ان قریب کہیں گے، السفہاء بیوقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم ان کے قبلہ سے، التی جس پر، کانوا وہ تھے، علیہا اس پر۔ قل اللہ المشرق والمغرب، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، المشرق مشرق، والمغرب والمغرب۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ اب ظاہر ہے قبلہ تبدیل ہوا ہے تو اب اہل کتاب کو برا لگ رہا ہے، وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارا اتباع کر رہے ہیں، ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، تو وہ مطمئن تھے، لیکن جو ہی قبلہ تبدیل ہوا اب ان کو تو ظاہر ہے ان کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو قبلہ تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علیحدہ کوئی امت، کوئی ملت وجود میں آ گئی ہے، علیحدہ دین ہے، تو وہ اس بات سے وہ پریشان ہو گئی یہ سوچ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بیوقوف لوگ، مطلب وہ اہل کتاب جو ایمان نہیں لائے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عنقریب مسلمانوں کو تنگ کریں گے، ان سے کہیں گے کس چیز نے تمہیں قبلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جدھر چاہے، جس طرح چاہے لوگوں کو ہدایت دے، جدھر چاہے لوگوں کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے، تو اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں، امتاً وسطاً درمیانی امت، لتکونوا تاکہ ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول اور ہو جائیں رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ۔ وما جعلنا القبلۃ التی وا اور ماں نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، القبلۃ قبلہ کو، التی جس پر، کنتا تم تھے، علیہا اس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ جان لیں، من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، وَإِنْ كَانَتْ اور اگرچہ ہے، لَكَبِيرَةً بھاری مشکل، الا مگر، علی الذین ان لوگوں پر نہیں، ہدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیضیع تاکہ ضائع کرے، ایمانکم ان کے ایمان کو یا ان کی نمازوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف الرحیم البتہ بہت شفیق، بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلہ پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار کون ہے، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔
اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، تاکہ وہ لوگوں پر گواہ ہو جائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر گواہ ہوں۔ مطلب یہ کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے، تو وہ پیغام اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے پہنچائیں، کیونکہ نبی تو اور آنے نہیں، انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے، مسلمانوں تک پہنچایا ہے، پوری دنیا تک پہنچایا ہے، اس کو آگے بھی تو پہنچانا ہے نا، اگلی نسلوں تک۔ تو وہ کام کون کرے گا؟ وہ کام مسلمان کریں گے، اور مسلمان گواہ ہوں گے لوگوں پر کہ ہم نے یہ پہنچا دیا تھا اللہ کا پیغام۔ اب پوری ذمہ داری سے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تن من دھن کی بازی لگا کے لوگوں تک پہنچایا تھا، اب امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے، فرض اولین ہے کہ وہ اللہ کا پیغام آگے باقی نسلوں تک، دنیا تک، رہتی دنیا تک پہنچائیں۔ پھر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے اس قبلہ کو نہیں بنایا مگر تمہاری دیکھنے کے لیے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، تمہاری آزمائش کے لیے قبلے کو ہم نے تبدیل کیا ہے، اور دیکھنے کے لیے کہ کون اپنی ایڑیوں کے بال پھینچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام تھا کہ قبلہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز شروع سے پڑھ رہے ہیں لوگ، 10 سال سے پڑھ رہے ہیں نماز اس طرف منہ کر کے، اب اچانک قبلہ جو چینج ہو گیا، وہ لوگ تو پریشان ہو گئے کہ یہ ان کو مشکل لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے یہ کام کیا ہے تاکہ آپ کو آزماؤں، لوگوں کو، مسلمانوں کو، جو اہل کتاب میں سے بھی جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، تو کئی ایسے صحابی تھے جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ اب ان کے لیے ان کی بھی آزمائش خاص تھی کہ وہ لوگ اپنے بیت المقدس کو چھوڑ کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں یا نہیں، یا اعتراض کرتے ہیں یا جھجکتے ہیں، تو ان کی آزمائش بھی مقصود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ مشکل کام تھا لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی۔ اور وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں۔ اب جو لوگ پریشان تھے کہ ہم نے اتنے سال نمازیں جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، کیا وہ ضائع ہو گئی ساری؟ کیونکہ قبلہ اصلی تو ہمارا خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ شریف تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تسلی دے دی کہ اللہ تمہاری ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو نماز ایمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ تارک الصلاۃ جو ہے وہ کفر کرنے والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 144، قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبہ پلٹنا پھرنا، وجہ کا آپ کا چہرہ، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک ان قریب ہم پھیر دیں گے، قبلۃً قبلہ ترضاہا جو آپ کو پسند ہے، فولی وجہ کا پس پھیر لیں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیثی اور جہاں کہیں، ما کنتم تم ہو، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اسی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، لَيَعْلَمُونَ البتہ جانتے تھے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ غافل، عَمَّا يَعْمَلُونَ اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی
شفقت اور مہربانی اور محبت سے خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے نا کہ خانہ کعبہ جو ہے مسجد الحرام میں بیت اللہ جو ہے وہ قبلہ ہو مسلمانوں کا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تھے تو اس محبت کا اظہار انہوں نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے کعبہ، میں تو یہاں رہنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو بڑے افسردہ اور بہت روتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ کا ظاہر ہے اللہ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو پس آپ پھیر لیجئے اپنا رخ اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ کر لیجئے اپنا چہرہ اس طرف مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو، تم سب مسلمان اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب تورات اور انجیل کو ماننے والے، وہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں موجود تھا، یہ بات موجود تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کہ اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ آیت 145، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ، اور اگرچہ أَتَيْتَ الَّذِينَ دی گئی ہے جن لوگوں کو اوت الکتابہ کتاب دی گئی ہے، بکلی آیاتن ہر طرح کی نشانی، ما تبیو نہیں پیروی کرنے والے، قبلہ کا آپ کے قبلہ کی، وما انت بتابعٍ قبلتہم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، وما، اور نہ بعد ان کے بتابعٍ پیروی کرنے والے ہیں، قبلتاً بعد کے قبلے کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہش نفس کی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءک جو آیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، انکا بے شک آپ، اذن لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں، لیکن وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ آپ اگر اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا تورات انجیل میں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ بغض رکھتے تھے، عناد رکھتے تھے اپنے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف۔ وہ ان کے دلوں میں تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، اس بات کی وجہ سے اس کو انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں نے تو اللہ ہی کا حکم ماننا ہے نا، اللہ نے جب قبلہ بدل دیا تو پھر بدل دیا بس۔
تو یہی بات سورہ کافرون میں بھی آتی ہے کہ لکم دینکم ولی دین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے۔ اگر یہودی اور عیسائی دونوں ہیکل سلیمانی بیت المقدس میں اگر عبادت کرتے ہیں تو یہودی جو ہیں وہ مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، اپنا ایک ہی جگہ پہ وہ مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، کیونکہ مکاناً شرقیہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے مشرقی جانب اعتکاف کیا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو اب عیسائی جو ہیں وہ اس کو مشرقی جانب کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اور یہودی جو ہے وہ مغربی جانب کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے پہ متفق نہیں ہیں، تو مسلمانوں سے تو ویسے ہی خار کھاتے ہیں وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا کہ اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے قبلے کا، ان کی خواہش کی پیروی کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا جو مقرر کردہ دوسرا قبلہ ہے، جو اول قبلہ تھا، اس کی طرف رخ کر کے اب نماز پڑھنی ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 140، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِیقًا مِّنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ یعلمون۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے دی انہیں کتاب، آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب، یعرفونہ جانتے ہیں اس کو، کما جیسا کہ یعرفون پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لیکتمون الحق البتہ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ یعلمون اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ اب قرآن پاک کا ایک خاص اسلوب ہے کہ جب جو صحیح سچے اہل کتاب تھے ان کا ذکر آتا ہے تو قرآن میں الفاظ آتے ہیں آتینہم انہیں دی گئی، معروف کا صیغہ آتا ہے، اور جو جھوٹے ہیں اہل کتاب، جو منکر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے اوتو کا لفظ آتا ہے، مجہول کا صیغہ آتا ہے کہ جنہیں دی گئی۔ تو یہاں پہ ان اہل کتاب کا ذکر ہے، آتیناہم ہم نے جنہیں دی، معروف کا صیغہ آیا۔ تو یہ جو سچے اور صحیح باعلم اہل کتاب تھے، جن کو پتہ تھا کہ آخری نبی آئیں گے، آخری کتاب آئے گی اور آخری دین آئے گا، ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں کتاب دی گئی تھی، جن لوگوں جو اہل کتاب ہیں وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کی کتابوں میں اتنا ذکر تھا آخری نبی کا۔ یہاں کی ضمیر جو ہے وہ کتاب کی طرف بھی، قرآن پاک کی طرف بھی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جاتی ہے، اور اسلام کی طرف، دین اسلام کی طرف بھی جاتی ہے۔ تو وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعنی بہت اچھی طرح انہیں پتہ ہے اس کتاب کا کہ یہ حق ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہی میں سے ایک گروہ ہے، جو جھوٹے لوگ ہیں، وہ پھر چھپاتے ہیں اس بات کو جو صحیح آیتیں ان کی کتابوں میں ہیں، آخری دین اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ چھپا جاتے ہیں، ان کو کتمان حق کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو وہ حالانکہ جانتے ہیں کہ آخری نبی حق ہیں، آخری کتاب حق ہے، آخری دین اسلام ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو چھپاتے ہیں۔ آیت 147، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن پس نہ ہو جائیں آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔
مطلب یہ دین جو ہے دین برحق ہے، اللہ کے رسول برحق ہیں، کتاب برحق ہے، ان میں سے ہم کسی چیز میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ لیکن اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ شیطان ہر طرف سے آتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، عجیب عجیب سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن اس آیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت ہمیں خود کو سمجھانا چاہیے۔ اگر شیطان حملہ آور ہو بھی رہا ہے تو اسے بھگانا چاہیے اور خود کو سمجھانا چاہیے کہ یہ حق ہے، ہم صحیح راستے پہ ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، اللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے، اور اللہ سے ہر وقت توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، آمین۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔